اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے مثالی شخصیات، اپنے اسلاف میں سے چند منتخب شخصیات کے کارہائے نمایاں جنہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے انسانیت کے لیے اور لوگوں کی بہتری کے لیے شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ ہمارا آج کا موضوع جو شخصیت ہے، بڑی ان کی خصوصیات ہیں، بہت مشہور شخصیت ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرنے والے بھی ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے شیئر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ فتح مکہ میں آپ نے اپنے اسلام کے قبول ہونے کا اعلان کیا۔ روایات کے مفہوم کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہو چکے تھے، لیکن اپنے خاندان اور قبیلے وغیرہ کی وجہ سے آپ نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا اور اس کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر فرمایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی، اللہ کا مقدس کلام نازل ہوتا، اس کی کتابت یعنی اس کو لکھنے کا شرف بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے سلیکٹڈ صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں یہ اعزاز ملا کہ وہ کاتب وحی کہلاتے ہیں، اور ان میں سے ایک شخصیت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف کاتب وحی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطوط، جو لیٹرز دیگر بادشاہوں کی طرف، امراء کی طرف آپ بھیجا کرتے تھے، ان کے لکھنے کا شرف بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جان بھی ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کو مومنوں کے ماموں بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ ایک علاقے کے گورنر بنائے گئے۔ جب آپ کے بھائی حضرت سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو ان کی جگہ نومینیٹ کیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا زمانہ خلافت گزرا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کہ 6 ماہ کا خلافت کا زمانہ گزرا۔ اس سارے ٹائم پیریڈ میں
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی نہ کسی علاقے کے گورنر اور اس کے والی رہے۔ یوں ایک لمبا عرصہ آپ نے مسلمانوں پر حکومت فرمائی، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ خلافت فرمانے کے بعد آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ان کے سپرد فرما دی، اور اس کے بعد یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت مسلمہ کے سربراہ اور والی بن گئے۔ صاحب صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی نے بہار شریعت میں المستدرک للحاکم کے حوالے سے ایک روایت نقل فرمائی ہے، جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ تورات شریف میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یوں بیان کی گئی ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، ان کی ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوگی، اور ان کی سلطنت ملک شام تک ہوگی۔ اور شام وہ ایریا ہے، شام وہ علاقہ ہے جہاں کثیر زمانے تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ رہے، بلکہ جب آپ نے پوری اسلامی سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی، دمشق کو آپ نے اپنا کیپٹل مقرر فرمایا۔ تو صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک کے اسلام میں سے ہیں، یعنی سب سے پہلے مسلمان بادشاہ ہیں، لیکن ان کی سلطنت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت قرار دیا گیا، تو یہ سلطنت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور سلطنت کی طرف اشارہ تورات مقدس میں بھی کیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 40 سال حکومت کے مختلف مناصب پر فائز رہے، اور پھر رجب المرجب کے مہینے میں 60 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے قبل جو وصیت فرمائی، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فیض یاب ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمودہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، مجھے کفن اس کپڑے میں دیا جائے، اور میرے پاس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ناخن ترشوائے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں محفوظ کر لیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال بھی آپ کے پاس تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دینے کے بعد یہ بال مبارک اور ناخن مبارک میری آنکھوں کے پاس رکھ دیے جائیں، اور پھر مجھے اللہ رب العالمین جل وعلا کی سپرد کر دیا جائے۔ کیا بات ہے صحابہ کرام کی، کیا ان کا عقیدہ ہے، کیا ان کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیز کو اپنے پاس رکھتے بھی ہیں، محفوظ بھی رکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور معظمان دینی، یعنی دینی لوگ، دینی پیشواؤں سے منسوب چیزوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو عزت دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد ہونے والے غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، اور وہاں آپ کو مال غنیمت بھی عطا کیا گیا۔ جنگ یمامہ میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب
خلیفہ بنائے گئے، جب آپ مسلمانوں کے بادشاہ بنے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ حکومت میں کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بتائیں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہونے والے کچھ نئے کام۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں عدلیہ کا نظام، صنعت و حرفت کا نظام، ڈاک کا نظام، محکمہ پولیس کا نظام، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیگر کارہائے نمایاں سر انجام دیے، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہونے والے وہ کام جو آپ نے سٹارٹ کیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تاریخ دانی، تاریخ کو نوٹ کرنا اور علم التاریخ کو سیو کرنے کا کام آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع فرمایا۔ چنانچہ آپ نے اس پرپس کے لیے کچھ منتخب لوگ لیے، ان کو اپنے پاس رکھا اور انہیں کہا، وہ پہلے سے اس فیلڈ کے ماہر تھے، ان سے کہا گیا کہ سب سے پہلے کہ وہ پہلے کے گزرنے والے جو بادشاہ ہیں، جو زمانے کے لوگ گزرے ہیں، جو سلطنتیں گزری ہیں، ان کو سٹڈی کریں۔ ان کو سٹڈی کرنے کے بعد پھر اس کو نوٹ کر کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ یہ کام آپ نے اس لیے کیا تھا چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بادشاہ تھے، اور ایک بادشاہ کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ مجھ سے پہلے گزرنے والے لوگوں نے کس طرح نظام حکومت کو چلایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اقامتی ہاسپٹل بنایا۔ جی ہاں، دمشق میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ایسا ہاسپٹل قائم کیا جس میں پیشنٹ کو ایڈمٹ بھی کیا جا سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے خطوں کو بند کر کے ان پر سٹیمپ لگا کر ان کو سیو کرنے کا سسٹم بھی شروع فرمایا۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے رقم کو، اماؤنٹ کو الفاظ میں لکھنے کا آغاز فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طب اور جراحت کے ڈپارٹمنٹ کی تعلیم کو شروع فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلامی شپنگ ڈپارٹمنٹ کو قائم کیا۔ 49 ہجری میں آپ نے اس کا آغاز کیا، اور اس وقت اگر صورتحال دیکھی جائے، مسلمانوں کی حکومت یہاں ہند تک پہنچی ہوئی تھی اور وہاں افریقہ تک پہنچ چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شام بھی آپ کے زیر نگیں تھا۔ اتنا بڑا ایریا تھا جس پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کی جو سپر پاور کہلاتی تھی، رومن امپائر، اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی مرتبہ جھڑپ ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رومی لوگ جو ہیں یہ سمندر کے راستے آتے ہیں، اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں بھی سمندر کا راستہ اپنانا ہوگا۔ چنانچہ کشتیاں بنا کر لوگوں کو ٹرین کیا گیا تاکہ آنے والے حملہ آوروں کو روکا جا سکے۔ کشتیاں بنانے کے ساتھ ساتھ بڑے جہاز بنانے کا سلسلہ بھی آپ نے شروع فرمایا۔ اس کام کے لیے شپنگ انڈسٹری شروع کی۔ جی ہاں، آپ نے مصر میں پائے جانے والے وہ درخت جو موسٹلی کشتی بنانے میں استعمال ہوتے تھے، آپ نے ان سے لکڑیاں کٹوائیں۔ اسی طرح شام میں ایسے درخت پائے جاتے تھے جو کشتی کے مختلف پارٹس میں ان کو یوز کیا جاتا تھا، آپ نے شام سے وہ بھی منگوا لیے۔ مصر میں اور یمن میں لوہے کی کانیں موجود تھیں، لوہا بھی کشتی بنانے کے کام آتا تھا، جہاز، بحری جہاز بنانے کے کام آتا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی وہاں منگوایا، اور شام کے شہر جس کا نام عکا کتابوں میں لکھا ہے، وہاں آپ نے ایک انڈسٹری قائم فرما دی۔
ایک کارخانہ قائم کر دیا جس میں کشتیاں بنائی جانے لگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں جب کوئی انڈسٹری قائم ہوتی ہے تو پھر انڈسٹری کے قیام کے ساتھ دیگر کئی فوائد اس علاقے کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، آمد و رفت میں آسانی ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں دیگر ایریاز کی وہاں ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام بینیفٹس وہاں کے لوگوں کو اس کی وجہ سے حاصل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعزاز بھی اپنے نام کیا کہ سب سے پہلا اسلامی بیڑا بحری، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ فرسٹ اسلامک نیوی، پہلی بحری فوج، اس کا باقاعدہ انتظام بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں فرمایا کہ آپ نے سپہ سالار کی حیثیت سے اس وقت بحری فوج کو لے کر چلے اور دشمن سے مقابلہ کیا۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت کا خلاصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے وہ سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان کے لیے جنت ثابت ہو گئی۔ شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا یہ بحری لشکر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ روانہ ہوا تھا۔ یوں اس روایت کی روشنی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کو علماء نے بیان فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔ علماء کرام اس آیت کریمہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اہل صلاح ہیں، اہل خیر ہیں اور جنتی ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کام ایسے بھی کیے کہ جو کام پہلے سے چلے آ رہے تھے، لیکن آپ نے اپنے زمانے اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ان کو سیولائز کیا، ان کے اندر بہتری لائے اور ان کو زمانے کے مطابق ڈھالا۔ علماء کرام نے، سیرت کتابیں لکھنے والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف بھی بیان کیا ہے کہ آپ کو زبردست سیاسی سوجھ بوجھ حاصل تھی، امور سیاست میں آپ کو بڑا کمال حاصل تھا، نظم و نسق کے بڑے ماہر تھے، بڑی مدبرانہ سوچ رکھتے تھے، سوچ بچار کے بعد آپ کو ڈیسیژن لیتے تھے، بڑے ذہین تھے۔ چنانچہ انہی وجوہات کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے پہلے جاری کاموں کو بھی ویل مینجڈ کیا۔ مثال کے طور پر ڈاک کا محکمہ، پوسٹ کا نظام، یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا اور بہت اچھا نظام تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ پھر اس میں آہستہ آہستہ جو حالات بدلتے گئے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پہنچنے تک آپ نے اس کو مضبوط کیا۔ کیسے مضبوط کیا؟ ایک تو آپ نے باقاعدہ اس ڈپارٹمنٹ کو مخصوص کر دیا۔ بعد کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ باقاعدہ آپ نے اس کے لیے ایک بندہ نومینیٹ کیا جس کا مخصوص لباس ہوتا تھا، لوگ اس کو پہچان لیتے تھے، اسے صاحب البرید کہا جاتا تھا۔ وہ پیغام رسانی کا کام بھی کرتا تھا، اس کے ذمہ بہت سی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی۔ اس نے فوجیوں کے معاملات بھی آگے پہنچانے ہوتے تھے، کوئی سامان فارورڈ کرنا ہوتا تو وہ بھی اس کے ذریعے فارورڈ کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا، ڈاک پہنچانی ہوتی تو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ نظام کو فاسٹ کرنے کے لیے، ریپڈلی چیز کو پہنچانے کے لیے آپ نے یہ سسٹم اس زمانے میں بنایا تھا کہ ہر 12 میل پر ایک ایریا بنا دیا تھا، اور وہاں پر ہر وقت
تازہ دم گھوڑا جو اس وقت کا کہہ لیجئے کہ فاسٹ ٹریک پر چلنے والا معاملہ جس نے کرنا ہوتا تھا، جس نے جلدی جانا ہوتا تھا، تو وہ گھوڑے کو یوز کیا کرتے تھے. تو ایک عمدہ تیز رفتار گھوڑا وہاں ہر وقت تیار رہتا، اور جو ہی وہ صاحب برید، وہ ڈاک والا، پوسٹ مین کہہ لیجئے، وہ ڈاک کے لے کر جانے والا، وہ اگر چاہتا تو اس مقام پر پہنچ کر اپنے پہلے گھوڑے کو وہاں کھڑا کرتا اور نئے گھوڑے کو لے کر آگے چل پڑتا. یوں فاسٹلی جو ہے آپ نے اس نظام کو مینج کیا. ناظرین کرام، اب ہم بات کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے عدالتی نظام کی. عدالتی نظام کسی بھی ملک میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اگر اس میں عدالت کے معاملات میں انتظامیہ کی انوالومنٹ ہو جائے تو پھر ایک قاضی کے لیے ڈیسیژن لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو مسلمان خلفاء گزرے، انہوں نے بھی اگرچہ اپنے زمانے میں اس کام کو سٹارٹ کر دیا تھا کہ عدلیہ سیپریٹ رہے اور انتظامیہ سیپریٹ رہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا اثر پایا جاتا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند امور کے علاوہ ٹوٹلی طور پر یہ اعلان فرما دیا اور اس کو اپلائی کر دیا کہ جو لوگ اقتدار کے کسی عہدے پر ہیں وہ قضاء کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، بلکہ وہ آزادانہ، قاضی کو اس بات کا اختیار دیا گیا، اتھارٹی دی گئی کہ وہ آزادانہ فیصلے کرے، وہ جو فیصلہ کرے اس کو نافذ کیا جائے، اس میں کسی قسم کی انٹرفیئر نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا کام یہ بھی شروع فرمایا. پہلے جب فیصلے ہو جاتے تھے، قاضی جج فیصلہ کر دیتے تو فیصلہ ہو جاتا، اس کو کہیں نوٹ نہیں کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فیصلہ کیا گیا، میراث کا ایک فیصلہ تھا. فیصلہ ہو گیا، لوگوں کے سامنے اسے اناؤنسمنٹ کر دی گئی. کچھ عرصہ گزر گیا، وہ لوگ چلے بھی گئے. کچھ ٹائم گزرنے کے بعد دوبارہ وہی مسئلہ دوبارہ لے کر آ گئے. جب یہ صورتحال پیش ہوئی تو وہ قاضی صاحب جو تھے انہوں نے اس بات کو جانچ لیا کہ یہ کیس تو پہلے ڈسکس ہو چکا ہے. مشورہ کیا گیا اور یہ آرڈر جاری ہو گیا کہ آئندہ کے بعد قاضی صاحب جب ایک مرتبہ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو اس کو نوٹ کر کے سیو کر لیا جائے گا، تاکہ اگر ان کیس دوبارہ اسی نوعیت کا کوئی اور کیس آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ کرنے میں پہلے والے سے معاملے سے بھی ہیلپ لی جا سکے، اور اس کے ساتھ اس کا یہ بھی بینیفٹ ہوگا کہ کوئی اس کا مس یوز نہیں ہو سکے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف تو بے شمار ہیں. اگر ہم بات کریں ان میں سے ایک آپ کے اسپیشلی وصف کی بطور خاص کہ جس پر علماء نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں، اور وہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا پیشنس. آپ اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے لیکن اس کے باوجود آپ کی بردباری کمال کی تھی. ایک مرتبہ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور بڑے سخت الفاظ آپ کے لیے یوز کیے اور کہا کہ یہ مال، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا کچھ مال روک لیا تھا. ابو مسلم خولانی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے معاویہ، یہ مال نہ آپ کا ہے، نہ آپ کی ماں کا ہے، نہ آپ کے باپ کا ہے، یہ مال تو مسلمانوں کا ہے، آپ نے اسے کیوں روکا ہوا ہے؟ ایسا انداز مسلمانوں کا بادشاہ ہو اور منبر پر لوگوں کے سامنے اختیار کیا جائے، آپ کو بہت فیل ہوا. لیکن اس زمانے میں بھی، اس وقت میں بھی آپ نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا. آپ اپنے منبر سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد دوبارہ آئے، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، ابو مسلم کی بات سے مجھے بڑا غصہ آیا تھا، تو مجھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یاد آ گیا کہ غصہ جو ہے یہ آگ سے ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے. چنانچہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے. مجھے غصہ آیا تھا تو اس لیے میں اٹھ کر غسل کرنے گیا تھا. واقعی
ابو مسلم نے سچ کہا ہے، جو مال روکا ہوا ہے وہ ان کو عطا کر دیا جائے۔ اس حد تک آپ بردبار تھے، اور بڑے اہم مواقع آئے، لوگوں نے آپ کو کرٹیسائز بھی کیا، آپ پر تنقید بھی کی جاتی، لیکن آپ بڑے صبر کے ساتھ ان کو برداشت فرماتے اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ 40 سال کم و بیش 40 سال تک حکمرانی فرمانے کے بعد آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تربت مبارک پر کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔